دوسری بات جو کہی جاتی ہے وہ دینی اعتبار سے، کہ دینی اعتبار سے وہ کہتے ہیں یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا تھا، ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، خود قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر کی تھی۔ تو لیکن یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصی سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی یا داؤد علیہ السلام نے تعمیر کی۔ حقیقت میں صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو گھر بنائے تھے، ایک گھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ، اور اس کی تعمیر سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر چونکہ اس کے نشانات مٹ گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر اس کی نئی تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی نہیں تھے مسجد حرام کے، وہ مجدد تھے کہ انہوں نے اس کی تجدید کی، جو آثار مٹ گئے تھے اللہ کے حکم سے انہوں نے اس کو تعمیر کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی وہ بیت المقدس کے بانی نہیں ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کعبے کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اسی طرح بیت المقدس کی تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن اس کے آثار مٹ گئے تھے تو سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو تجدید فرمائی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تجدید فرمائی تھی، اسی طرح انہوں نے تجدید فرمائی۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل نے تعمیر کی ہو، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام نے کی، اور وہ ہمارے بھی پیغمبر ہیں، تو اس لیے اس کی بنا پر یہودیوں کو اس پر دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، جبکہ ان کی تورات، جس کو تورات کہتے ہیں وہ، یا جس کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں، بلکہ کہ اس کے اندر یہ مذکور ہے کہ سلیمان علیہ السلام آخر میں مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، بت پرستی اختیار کر لی تھی۔ ایک طرف ان کی تورات یہ کہہ رہی ہے، جس کو وہ تورات کہتے ہیں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، بت پرستی کرنی شروع کر دی تھی۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، قرآن نے اس کی تردید کی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا۔ سلیمان علیہ السلام کافر نہیں ہوئے تھے، لیکن شیاطین کافر ہوئے تھے۔ تو وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں ان کو کافر، مرتد، بت پرست، اور کہتے ہیں پھر ان کی یادگار جو ہے اس واسطے ہم اس کے حقدار ہیں۔ تو نہ دین سیاسی اعتبار سے ان کا کوئی حق بنتا ہے، نہ دینی اعتبار سے کوئی حق بنتا ہے، لیکن انہوں نے، امریکہ اور برطانیہ نے عالم اسلام کو منتشر کرنے کے لیے اور عالم اسلام کے دل میں لا کر ایک ناسور پیدا کرنے کے لیے اسرائیل کو قائم کیا، اور اس وقت سے مسلسل بغیر کسی توقف کے وہ وہاں کے باشندوں فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھو رہا ہے۔